چلا رہے بھلا سلو چلا رہے ہیں، ایک دم کوئی چکنی زمین آ گئی نا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو شنگ کر کے وئنگ کر کے یہ آپ پڑے گی نیچے. اگر پیچھے کو اور اسکوٹر ہے تو وہ پھر آپ پر، اور تیسری آپ پر، تو یوں آپ کی زمین پر کانوائی پھسلتی رہے گی، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کا کچھ. یہ آپ نے مناظر ہو سکتا ہے دیکھے ہوں، بلکہ کئی تجربہ کار بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ بات تو میری کر رہا ہے، میں نے چلائی تھی. تو یہ پہلی بارش میں جہاں تک ممکن ہو ممکن بنانا چاہیے، بس میں چلے جانا چاہیے. بس نہیں پھسلتی پہلی بارش میں، یہ اسکوٹر پھسلتی ہیں، سائیکلیں بھی پھسل سکتی ہیں، دو پہیے والی جو گاڑی ہے نا وہ پھسل سکتی ہے. یہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. ہاں اس کے بعد جب وہ پہلی بارش ہو گئے، آپ کے روڈ دھلا گئے، پھر دوسرا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اب کھابوچیے بھرے ہوتے ہیں، ہم کھابوچیا بولتے ہیں، گڑے پانی کے چھوٹے چھوٹے گڑے بھرے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ کی اسکوٹر، اب گہرائی پتہ نہیں چلتی، تو پہیا گیا پچ کر کے اطراف میں یہ جو لٹاتے نا پانی، میلا میلا کالا کالا، سمجھے، اس سے جو لوگوں کا جو بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہوگی اور لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی. تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ پھر یہ کہ چلانے میں ایک جہاں جہاں پانی بھرا ہوا وہاں احتیاط کرنی ہے. پھر کئی جگہ پانی ہمارے کھڑا ہو جاتا ہے، دریا لہرا رہے ہوتے ہیں پانی کے، اس میں بھی بعض اوقات ڈوب کے لوگ آزمائش میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بعض اوقات گھڑے ہوتے ہیں، اس میں گہرے ہوتے ہیں، بندہ چلتا ہے پتہ نظر نہیں آتا نا، اب پاؤں رکھا اور اندر ڈوبنگ. اچھا یا کیا ہوتا ہے کہ گٹر کے مین ہول جو ہیں وہ بعض اوقات وہ جو بھی اس کی جو انتظامیہ وہ کھولتی ہے تاکہ یہ گٹر کا پانی چلا جائے، یہ بارش کا پانی اس میں چلا جائے. تو وہ بھی بعض اوقات اس طرح بیچ میں ہوتے ہیں. کوئی بار ایسا دیکھا ہے کہ بہت بڑا ڈنڈا یا بانس ڈال دیتے ہیں اس ہول میں، تو دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں نہیں چلنا ہے. لیکن ہر وقت ایسی ہمدردی کوئی نہیں کرتا، تو یوں بھی بندہ جائے گا تو بیچارہ ملے گا نہیں. تو اس طرح کے جو بڑے پانی کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو روکیں آپ. بعض اوقات وہ وائر جو ہوتے ہیں الیکٹریکل وائر، یہ بھی ہمارے یہاں جو لمبے لمبے وائر لگے ہوتے ہیں، یہ بھی بارش سے، طوفانی ہواؤں سے ٹوٹ کر پانی میں آ جاتے ہیں. اور پانی جو ہے نا یہ کرنٹ کو پکڑتا ہے، پانی اور لکڑی بھی اگر پانی میں بھیگ گئی تو وہ بھی پکڑ لے گی، سمجھے. تو یوں مطلب یہ کہ بھیگی ہوئی لکڑی یہ خطرناک ہوتی ہے اگر پانی میں ہے تو اس طرح مطلب بچے بڑے جو بھی اس میں چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے تو اخبارات میں آئے دن واقعات آتے ہیں کہ بیچاروں کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بارش کے موقع پر جو ہمارے ہاں جو انداز ہے بارشوں کا، وہ سبھی کو تقریباً تجربہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب اپنی حفاظت آپ کے تحت ان بارشوں میں وقت گزارنا چاہیے. بعض عمارتیں کچی ہوتی ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات وارننگ ملی ہوتی ہے اپنے کہ جو بھی ان کے ادارے ہوتے ہیں مکانات کے کہ بھئی یہ خطرناک ہے، تب بھی لوگ باز نہیں آتے. بعض وقت پولیس نکالتی ہے ان کو، یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا کر رہی ہوتی ہے، ان کی جان کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ ان کو بھی بیچاروں کو گالیاں دیتے ہوں گے میرا خیال ہے. حالانکہ یہ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ چھت کے نیچے دبو گے اس سے پہلے زندہ نکل کر کھلی چھت کے نیچے آ جاؤ، لیکن لوگ نہیں سمجھتے. اور پھر عمارتیں گرنے کے واقعات بھی مشتہر ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، ضائع ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جب بھی بارش ہو محض رحمت کی ہو، اور اللہ پاک ہمیں آزمائش پہ نہ ڈالے. ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہمارے بہت نقصان پہلے ہو چکا، سیلاب میں بہت اربوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا اور بہت لوگ بے گھر ہوئے، بہت اپنے پیاروں سے بچھڑے، بہت زخمی ہوئے، در در کی ٹھوکروں پر بیچارے آ گئے ہوں گے. اور جو دنیا سے گئے وہ تو چلو چلے ہی گئے، لیکن جو زندہ بچ گئے اور جن کے بچھڑ گئے اور نہیں ملے آخر تک، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا لال زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے. باپ بوڑھا، بوڑھی ماں، زندگی بھر ان کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے بیچارے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر میں، رب جو کرتا ہے وہ سب درست کرتا ہے. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ پاک ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت میں سلامتی کا سوال کرتے ہیں، خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت، بڑے شہروں میں پرندوں کی دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہے
اور وہاں پر لوگ آتے ہیں رقم دے کر پرندوں کو آزاد کرواتے ہیں اور اپنا صدقہ نکالتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے انسان کا صدقہ نکلتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ اب اگر کوئی صدقہ واجبہ اس طرح ادا کرتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا واجب صدقہ کہ بھئی فطرہ ہے جو فطرے کے پرندے اڑا دیے تو صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ اب رہا کہ ویسے ہی پرندوں کو آزاد کرنا، تو یہ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار پڑا تھا، میں نے نام ذہن سے نکل گیا، تو وہ پرندوں کو خرید کر آزاد فرماتے تھے۔ تو یوں اگر کوئی ثواب کے لیے پرندوں کو آزاد کرتا ہے، جن پرندوں کو قید رکھنے سے وہ پرندہ تکلیف میں آتا ہے، تو وہ ہے تو درست۔ اچھا اب آپ بولو کہ مرغی کو آزاد کرو تو خرید کر، تو اس کو آزاد نہیں کرنا ہے، اس کو مطلب ذبح شرعی کر کے کسی اللہ کے بندے کو پیش کر دینا ہے، تو یوں مطلب یہ کسی کو کام آ جائے گی۔ مرغی پرندہ ضرور ہے، لیکن پرندوں میں قسمیں نا، کہ مرغی ان پرندوں میں سے جو اونچا نہیں اڑ سکتے، بعض اکثر تو اونچا ہی اڑے ہوتے پرندے، کچھ پرندے سے نہیں اڑ سکتے اونچا، ان میں سے مرغی ہے، تو ان کو اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اڑائیں گے تو اڑ کر کہیں اور بیٹھ جائے گی، کوئی پکڑ لے گا اس کو، آزاد نہیں ہوگی، وہ کوئی اور قید کر لے گا اس کو، یا زندہ دے دیں کسی مرغی کو تو وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال ہے کہ اگر کچھ شفا کے لیے اس طرح کے حلال پرندے جن کے جو مطلب لوگوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اب آپ کوے پکڑ کے آزاد کرو تو ویسے کوا ویسے آزاد ہے، کوے کو فاسق کہا گیا ہے۔ تو یعنی کہ جو حلال پرندے ہیں، جو چڑیے ہیں، کبوتر ہیں، تو اس طرح کے مطلب اگر کوئی اڑاتا ہے، کبوتر میں بھی مسائل ہیں۔ ایک تو کبوتر ہوتے ہیں جس کو ہم جنگلی کبوتر بولتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہاتھوں میں نہیں آتے، کم آتے ہیں، اب ان کو خریدار اڑایا تو یہ سمجھ میں آتا چلو یہ آزاد ہو گئے۔ اب بعض سفید اور خوبصورت کبوتر ہوتے ہیں، تو یہ پالتو کبوتر، یہ اصلی کبوتر کہلاتے ہیں، اسے عوامی بول چال میں جنگلی اور اصلی۔ تو اصلی کبوتر پکڑ کے آزاد کریں گے بھی، اس نے آزاد رہنا نہیں ہے، اس نے اگر کسی کی کھڑکی پر دم لینے کے لیے رکنا ہے تو کھڑکی کھل کر اس کو کسی نے پکڑ دینا ہے، تو یہ قیمتی ہوتے ہیں۔ تو جنرلی جو جنگلی پرندے ہوتے ہیں ان کو اگر آزاد کرتا ہے اور کسی نے قید کیا ہوا ہے اور اس کو آزادی دلاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ خود ہی مطلب جال بچھایا پکڑا اور پکڑ کے تھوڑا اس کو پریشان کیا، اب میں اس کو آزاد کرتا ہوں، تو بھائی پہلے سے مت پکڑنا نا، تو پکڑو ہی مت اس کو جب آزادی کرنا ہے تو یوں صورتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ ویسے تو صدقے کی کئی صورتیں ہیں، مسکرانا بھی مسلمان کے سامنے یہ بھی صدقہ ہے، مسلمان سے کسی چیز کو تکلیف دے چیز راستے میں ہو اس کو ہٹا دینا، اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل معروف صدقہ، یعنی ہر نیکی صدقہ ہے۔ حوالہ بخاری شریف پارہ 4 پیج نمبر 105 حدیث نمبر 6021۔ تو یوں اگر وہ کسی نے واقعی پرندے قید میں ہیں جن کو چھوڑنا کوئی مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تو اس طرح کے بے ضرر پرندوں کو اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہے خرید کر، تو وہ بھی اس کے لیے یہ اس کے حق میں صدقہ ہے، کہ ایک نیکی ہے، یہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مجھے اپنی سارے دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ ہمارے گھر آئیں۔
سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اتنا پیارا بچہ ہے. کسی مدرسہ المدینہ یا دار المدینہ کے ہوں گے، ماشاء اللہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے، اللہ نظر بس سے بچائے. ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شاید سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تو بنا، انہیں نیک تم بنا، مدنی مدینے والے. یہ ماشاءاللہ اسپین کا بھی میں نے منظر دیکھا. یہ لوگرونا شہر ہے، مجھے یاد پتہ ہے، شاید میں بھی وہاں گیا ہوں. وہاں پر یہ بچے ابھی دیکھیں موبائل سامنے رکھ کر یہ دیکھ رہے تھے اور ہاتھ بھی ہلا رہے تھے. ہاں بچوں، ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ، یہ بچے جمع کیے گئے. یہ دیکھیں اپنے یہ آپ کو بھی حال بٹھا دو تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تو آپ کو سمجھا دیں گے یہ کیا کہا جا رہا ہے. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ محمد. ماشاء اللہ. چلو جتنی دیر بیٹھیں گے اچھی بات ہے، اللہ رسول کا نام کانوں میں رس گھولتا رہے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. سلمان عمر سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی ایک مقصود تعداد ہوتی ہے، اگر وہ تعداد بڑھ جائے تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ بڑھ جائے تو بڑھ گیا، اب اس کا حل کیا؟ نفی تو ہو نہیں سکتی کہ انکار کر دے کہ بھئی اتنے نہیں اور اتنے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فکس تعداد کا بعض لوگوں کو تو ذہن ہوتا ہے کہ یار اس میں گن کر کیا کرنا تھا، پھر اپنی عقل کے گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ ہم گن کر پڑھیں گے تو اللہ گن کر دے گا. تو یہ نہیں بولنا چاہیے. پھر 4 رکعت کی 5 پڑھ لو نماز میں، 4 رکعت گن کے پھر ملے گی نیکی. معاذ اللہ 3 سجدے کر لیا کرو، 2 پر ہی کیا یار 10-12 سجدے ایک رکعت میں اکٹھے کر لو. تو یہ نہیں، جہاں گنتی مقرر کی گئی ہے تو اس کی اپنی مطلب حیثیت ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. اللہ اور رسول کی جو بات ہے اسی پر عمل کرنا ہے. تو گنتیاں ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جیسے یہ تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی تو گنتی ہے نا اس میں. اور بہت سارے آپ کو ایسی روایتیں آپ ہو سکتا ہے مل جاتی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ اتنی بار پڑھو تو یہ ثواب، اتنی بار پڑھو تو یہ ثواب. تو یہ گنتیاں جو ہیں یہ جو فکس ہیں، تو یہ اس کو یوں بہار شریعت میں یوں سمجھا ہے کہ تالا جو ہے وہ چابی کے جتنے دندانے جو ہے نا یہ پورے ہوں گے تو تالا کھلے گا. دندانہ کم ہو گیا، دندانے یہ کھانچے جو ہوتے ہیں یوں سمجھ لو، اگر کھانچے یا کھانچوں کے بعد جو اوپری بھی کچھ وہ حصہ ہوتا ہے تو ان کو دندانہ اس کو بولتے. تو یہ دندانے جو ہیں اگر دندانہ کم ہو گیا ایک تو بھی تالا نہیں کھلے گا. ایک دندانہ اگر اس چابی میں بڑھ گیا کی میں تو بھی تالا نہیں کھلے گا. تو دندانے جب پورے ہوں گے تبھی تالا کھلے گا. تو یہ اوراد و وظائف کا ہے کہ جتنی بار کہا گیا اتنی ہی بار پڑھیں گے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے. البتہ پھر یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر بھول جائے کہ کتنی بار پڑھے، یہ نماز کی بات نہیں کر، ابھی ہٹ کر اوراد و وظائف کی بات کر. نماز کے پھر اپنے مسائل ہیں، کب کیا کرنا ہے، سجدے سہو کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کم زیادہ میں، یہ پھر الگ صورت ہے. اچھا، تو یہاں یہ اوراد و وظائف
تو اس میں یہ کہ اگر بھول گیا کہ مثال کے طور پہ کوئی ورد پڑھنا تھا 12 مرتبہ، اب یہ بھول گیا کہ 10 بار ہوئے کہ 11 بار ہوئے، 10 بار ہوئے کہ 11 بار ہوئے، تو اس میں کم کی طرف آئے کہ اس کو 10 بار قرار دے کہ 10 بار، اور اب 2 اور پڑھ لے تو 12 ہو گئے. یہ نہیں 11 بار قرار دیں گے تو پھر 12 کریں گے تو ہو سکتا ہے 1 کم ہو جائے. تو یہاں زیادہ کی طرف مطلب اس کو ڈن کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ ناپاک کپڑے دھوتے ہوئے اگر اس کے چھینٹے جو پہنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں پاک کپڑے، اگر اس پہ چھینٹے پڑ جائیں تو کیا یہ جو پہنے ہوئے یہ پاک کپڑے ہیں چھینٹوں کی وجہ سے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ چھینٹے کس طرح اڑے، یہ اب مثال کے طور پہ ناپاک کپڑا ہے جس میں نجاست نظر نہیں آ رہی ہے نا، اور اس پر پانی بہا، پاک پانی، اور اس میں ہم نجاست والا حصہ سمجھو مکس ہو رہا ہے لیکن یہ بہتا جا رہا، رکا نہیں. اب یہ جو پانی کپڑے سے گر رہا ہے نا، اگرچہ یہ ناپاک کپڑے والا ان کو بول چال میں تو کہہ رہے ہم، لیکن یہ ایکچولی یہ پاک ہے جبکہ اس میں کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے اور کہیں بھی دھار اس کی جدا نہیں ہو رہی، ڈائریکٹ اس میں دھار آ رہی ہے اور وہ اس طرح آ رہی ہے کہ وہ چھینٹے دوسروں پر نہیں اڑا رہی، ورنہ نجاست سے ٹکرا کر چھینٹے اڑیں گے تو وہ چھینٹے پھر ناپاک. تو یوں مطلب یہ اگر صورت ہے، اب وہ کیا صورت ہے یہ واضح ہو. نجاست پاک پانی میں گھپ کر کے گرائی جیسے، اب ناپاک چیز گری اس سے وہ چھینٹے اڑے اس نجاست سے ٹکرا کر، تو یہ چھینٹے ناپاک ہیں. جیسے بالٹی میں کپڑا پڑا ہے، اب یہ ہے کہ وہ پانی اس میں ڈال رہے ہیں اور جو ہے وہ بالٹی چھلکی نہیں ہے، اب جس میں جو ناپاک کپڑا موجود، اب جو بھی چھینٹ آئی چاہے اثر نظر آئے یا نہ آئے وہ ناپاک ہی ہے، جبکہ یقینی ہے کپڑے ناپاک تھے. اب وہ تو ناپاک ہے جبکہ بہنا شروع نہیں ہوا ہے نا. جی یا بالٹی کے پہننے میں کوئی ایسا سوراخ ہے، نلکی لگی ہوئی، جیسے آج کل وہ دھونے کے مشین جو آتے ہیں واشنگ مشین، اس میں نلکیاں اب تو ہوتے ہیں تقریباً، یا پتہ نہیں ہوتی ہیں نلکیاں، تو اب وہ بہتا جا رہا ہے پانی اور اوپر سے آ رہا ہے، تو اب یہ بھی مائع جاری ہو گیا، بہتا پانی ہو گیا. تو اس طرح اس میں وہ پانی جو بہ رہا ہے جبکہ اس میں نجاست کا اثر نہیں ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ ٹیسٹ ہے، تو اب یہ بھی پانی جو بہ رہا ہے وہ پاک ہے. شہزاد حضور کپڑا بھی اس طرح. سر بعض اوقات یہ اس طرح کے سوالات جیسے کہ عموماً بچوں کے پیشاب کے کپڑے ہوتے ہیں تو جو ماں ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہیں، یہ بیسن پر کھڑے کھڑے یہ نلکے کے نیچے عموماً ان کے وہ دھوری ہوتی ہے نا ان کے، جیسے کہ جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں پیشاب وغیرہ، تو اب وہ مثال کے طور پر وہاں سے جیسے سوال آیا ہو کہ اب یہ ہم کپڑے دھو رہی تھیں اور بچے نے پیشاب کر دی تھی، تو دھوتے دھوتے جو میرے کپڑوں پر بچے کے یہ جو دھوتے دھوتے پانی کے چھینٹے میرے کپڑے پہ گرے، تو اب اس ماں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اب دیکھیں اس میں تو یہی ہے کہ چونکہ بچے کا جو بھی کپڑا ہوتا ہے کم از کم یہ تو سائز ہوگا، اب اس سائز والے کو اتنا سا جو دھار آتی ہے اس سے پاک کرنا جو نا یہ تھوڑا مشکل ہے اور اس میں مسائل ہیں. البتہ جو چھینٹ اس سے جو گرے گی نا ٹچ ہو کر اس کو تو ہم پاک ہی کہیں گے جب تک کوئی اثر نہ ہو، مگر یہ کہ اس کو پاک کرنا بڑا مشکل کام ہے اس طرح نل کے نیچے. کیوں مفتی صاحب؟ حاجی عمران میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. لبیک. تو وہی کہ بالٹی یا یہ واشنگ مشین والا طریقہ ہی ٹھیک اس ہے. سال نہیں، یہ دلچسپی اور معلوماتی بھی ہے، اس سال نہیں غالباً دوسرے سال بقرعید کے پچھلے سے پچھلے سال شاید ہم قربانی کے کھالوں کے اسٹالوں پر بستوں پر کے لیے نکلے تھے. عید کا شاید دوسرا یا تیسرا دن ہوگا، بارشیں زوردار شروع ہو گئی، جی ہاں زوردار، پانی بہنے لگے. تو ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے گاڑی، تو کوئی جانور کٹ رہا تھا قربانی کا، اور پانی لال لال ہو رہا تھا اس کا، اور پانی کا ذخیرہ بہت تھا، پانی بہ رہا تھا وہ لال لال ہو رہا تھا. حاجی رضا نے کتنی پیاری بات کی تھی، میں نے بولا یا اللہ، میں نے شاید بولا تھا وہ پانی لال ہو رہا ہے سب ناپاک.
پانی تھا جو لال تھا وہ تو ناپاکی تھا، بہتا خون تھا اس میں، ذبح کے وقت نکلا ہوا. تو حاجی رضا نے کہا کہ اس کے اطراف میں جو پانی ہے نا جس میں بالکل سرخی نہیں ہے تو وہ پاک ہے. یہ اسی فارمولے کے تحت کہ یہ پانی اصل مائع جاری اس کو بولتے ہیں، بہتا پانی ہے. تو جس حصے میں اس بہتے پانی کے نجاست کا اثر تھا وہ حصہ پاک، اس کے بالکل برابر والا پانی جو بھلے اس سے ملا ہوا ہے وہ پاک ہے، جبکہ اس میں نجاست کا بالکل اثر نہیں ہے، نہ رنگ ہے، نہ بو ہے، نہ مزہ. یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہترین پوائنٹ ہے. یہ اللہ پاک نے یہ آسانیاں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور آسانیاں ہی عطا فرمائی ہیں، ہم سیکھنے والے بنے. ایسے ایسے پیچیدہ مسئلے میتھ کے اور پتہ نہیں سائنس کے، اتنے پیچیدہ مسائل لوگ ہوتے ہیں خوشی خوشی اس کو حل کر رہے ہوتے، کچھ نہیں بولتے. اور جب ہم شریعت کا مسئلہ بولتے ہیں، یار یہ بہت مشکل ہے، یار یہ بہت مشکل ہے، اور جس دن آپ کو تنخواہ دیں گے نا یہ آپ کو آسان ہو جائے گا. جیسے سونے کا نوالا دکھائیں گے نا آپ کو کہ یہ سب یاد کر لو تو یہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، اور یار یہ تو بہت آسان ہے. تو خالی نفس ہی کی بات ماننی ہے یا کوئی آخرت کے لیے کرنا ہے یار؟ نہیں، واقعی ہمارا نفس بہت شرارتی ہے. دنیا کے ایک سے ایک پیچیدہ مسائل یہ ہم کو مشکل نہیں لگتے جس میں پیسے ملتے ہوں اور کمائی ہوتی ہو، اور جس میں مطلب ثواب ملتا ہو تو ہم کو لگتا ہے یار یہ تو بہت مشکل ہے یار، سردی بہت ہے، اور وضو کیسے کا کر کے دانت بجاتے ہیں. اور جس کی ڈیوٹی رات کے 4 بجے ہو تو اب دانت بجے یا سر پہ ٹکاٹک اولے بجے، اس نے پہنچنا ہوتا ہے، پیسے ملیں گے. اب مسجد میں پہنچنے کے لیے سردی ہے، وہ کر کے پڑے ہوتے ہیں، وہ کر کے مطلب ڈال کے کہ اس میں پیسے نہیں ملتے، ثواب ملتا ہے. تو میرے بھائی ثواب کی قدر و قیمت مرنے کے بعد ہوگی کہ اصل دولت یہ تمہارے سکے تھے یا یہ ثواب نیکیاں، یہ اصل دولت ہے. مگر یہ پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، مرنے کا وجہ پتہ چلے گا تو پھر کچھ ہو نہیں سکے گا. تو ابھی سے سمجھ جاؤ، نیکی کوئی چھوڑنی نہیں ہے، گناہ کوئی کرنا نہیں ہے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے باہر یا گھر کے اندر کوئی پپیتے کا درخت ہو تو وہ درخت بعض اوقات گھر کو اور گھر والوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یعنی کوئی آفت اگر گھر پر یا گھر والوں پر آنے والی ہو تو اسے وہ درخت اپنے اوپر لے لیتا ہے. یعنی وہ درخت یا تو جل جائے گا یا گر جائے گا. اور خاص طور پر یہ بات پپیتے کے درخت کے بارے میں مشہور ہے. اسی طرح گھر میں اگر جانور مثلا بکرا یا بکری ہو یا کوئی پرندے مثلا طوطے وغیرہ ہو اور گھر والوں پر یا گھر پر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہو تو وہ جانور یا پرندہ اسے اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس کے بدلے اس کی جان چلی جاتی ہے. یہ سب لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. لیکن لوگوں کا خیال درست ہے یا نہیں یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں کنفرم کریں گے. پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پہلے تو یہ ذہن بنانا ضروری ہے کہ مؤثر حقیقی یہ صرف اللہ کی ذات ہے. یعنی اثر کرنے والی، اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو وہ جس چیز میں اس نے تاثیرات ضرور رکھی ہیں چیزوں میں، لیکن وہ تاثیر اسی وقت کارآمد ہوگی کہ جب اللہ چاہے گا. آنکھ کی تاثیر دیکھنا